لہذا رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، اور اگر جنگ ہوتی بھی تھی تو اس کو اس وقت روک دیتے تھے، اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ اور یہ جو خیال رکھنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے سے چلا رہا۔ ہاں لیکن وہ ایک داؤ اور ایک چال چلتے تھے، جیسے لڑائی ہو رہی ہے، اب ان کا موڈ لڑائی روکنے کا نہیں ہے تو وہ مہینہ بدل لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے اب کن رجب جو ہوگا وہ رمضان کے بعد آئے گا، وہ اپنے سسٹم سے اس کو پیچھے کر لیتے تھے، وہ لڑائی کنٹینیو رکھتے تھے، لیکن لڑائی اس مہینے میں جنگ و جدل اور لڑائی نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن نے اس کو بھی منع فرمایا، جو ترتیب ہے وہ ترتیب رہے گی، جو حرمت ہے وہ حرمت رہے گی۔ چنانچہ فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، فرمایا جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ رجب کو کبھی بڑھا دیا، کبھی گھٹا دیا، کبھی بیفور کر دیا، کبھی آفٹر کر دیا، تو اس کو قرآن نے کفر فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے، جو ترتیب ہے وہ ترتیب ہے۔ بہرحال تو اس مہینے کی یہ قدر ہے اور اس مہینے میں کرنے کا یہ عمل ہے کہ آدمی اس مہینے کی ترتیب ایسی کرے اور اعمال خیر میں زیادتی کرے، اعمال شر سے اور برائیوں سے بچنے میں اپنے آپ کو بچائے اور اپنے آپ میں احتیاط برتے۔ یہ کام اس مہینے کا کرنے کا ہے۔ لیکن ان کاموں کو چھوڑ کے، ان دعاؤں کو چھوڑ کے ہم لوگوں نے متعدد چیزیں بنا لی۔ میں ان چیزوں کو بتاتا ہوں تاکہ ہمیں جانکاری بھی ہو اور ہم اس طرح کی بدعات اور خرافات سے بچ سکیں۔ نمبر 1، 22 رجب کو ایک غلط اور جھوٹ پر مبنی اسٹوری کے ذریعے سے اور ایک امام کی طرف نسبت کے ذریعے سے ایک نظر و نیاز کا ایک ڈھونگ رچا گیا، جس کا نام، جس کو کونڈا ہم کہتے ہیں، کونڈا بھرنا ہم کہتے ہیں، اس کا شریعت سے، دین سے، اسلام سے، قرآن سے، اللہ کے احکامات سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جس امام کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے، امام جعفر رحمہ اللہ کی طرف، اس امام سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک فرقہ ہے جو انتہائی جو ہے وہ گندا ہے، اس فرقے نے اپنی کانسپریسی کے ذریعے سے، اپنی چال بازی کے ذریعے سے، اپنے دجل اور اپنے فراڈ کے ذریعے سے، اپنی مکاری اور اپنی عیاری کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ 22 رجب کو جب آپ کونڈا بھریں گے یا اس میں نظر و نیاز مانیں گے، جو منت آپ مانیں گے، جو نیاز آپ مانیں گے، اسے خدا کی طرف سے ضرور پورا کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو آدمی کرے گا اگر اس کی نظر پوری نہ ہو تو جھوٹے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس امام نے جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس امام نے یہ کہا کہ قیامت میں آ کے میرا دامن پکڑ لینا اگر تمہاری نظر اور تمہاری منت وہ پوری نہ ہو۔ لیکن اس کا کوئی ثبوت دور دور تک اسلام اور اسلامی شریعت سے نہیں۔ چاہے وہ مٹی کے برتن میں کھیر بھری جائے یا کوئی اور شیرینی اور کوئی اور پکوان بنا کے اس پر نظر و نیاز اور فاتحہ کیا جائے، یا اس کے علاوہ ٹکری پکائی جائے، یا جو بھی رسمیں ہوتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا کہ یہ پیور انڈین میڈ رسم ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی اونڈے اور کونڈے کی نام کی کوئی چیز نہیں جانتے ہیں۔ صرف ہمارے یہاں اپنے لوگ اور خصوصاً ہماری مائیں بہنیں اس کے تعلق سے ان کی جانکاری بہت باریک بینی کے ساتھ۔ آپ یاد رکھیے، ایسا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے
اور اس اپنے غلط عقیدے کے ساتھ کرتا ہے تو یہ شرعن حرام قرار پائے۔ اس کا کھانا بھی اور اس کا کھلانا بھی اور اس میں انوالو ہونا بھی، اس میں شرکت کرنا بھی اور اس کا ڈسٹریبیوشن اور اس کی تقسیم اگر ہمارے گھر تک کوئی پہنچاتا ہے اور پہنچتی ہے اور ہم کھاتے پیتے ہیں تو ہماری بھی شرکت اس میں مانی جائے گی، ہم بھی اسی حرام کھانے والوں میں شامل ہوں۔ لہذا اس سے پورے طور پہ اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، بتانا چاہیے کہ یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جو ہمیں شریعت نے دیا ہے وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے پہلے شاید میں نے بتایا ہو، لوگ عاشورہ کی نماز پڑھنے لگے، عاشورہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھنے لگے۔ وہ آدمی جسے فرائض کی توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ آدمی جو فجر کی نماز میں پڑے پڑے اپنے بستر پہ سوتا رہتا ہے اور ظہر کی نماز اپنی دکان میں بیٹھا بیٹھا قضا کر دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے جب عاشورہ کا دن آئے گا، جس نماز کا کوئی ثبوت نہیں، جس نماز کے تعلق سے اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں، جو شیطانی چال ہے، اس چال میں آپ اس کو سب سے آگے آگے دیکھیں گے اور سب سے پیش پیش دیکھیں گے۔ جو فرائض تھے ان کو چھوڑے گا اور جو بدعتیں ہیں، جو خرافات ہیں، جو الٹی سیدھی چیزیں ہیں، جو شیطان کی چالیں ہیں، ان چالوں میں سب سے آگے رہے گا، اور جو آدمی نہیں کرے گا اس کو سب سے بڑا بددین کہے گا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا دیندار کہے گا۔ قرآن نے کہا تھا یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کے دماغ کا یہ خیال ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سراسر غلط اور سراسر گناہ پر مبنی وہ کام ہے۔ لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کنڈے کی رسم وہ پوری کی پوری، اس پر ایک قصہ سنایا جاتا ہے، اسٹوری سنائی جاتی ہے، وہ کبھی موقع ہوگا تو آپ کو سنائی جائے گی، لکڑہارے کی پوری جھوٹ پر مبنی، پوری جھوٹ پر مبنی۔